ورہینیا اسائس کی شادی ان کے ملک میکسیکو میں اس وقت ہوئی جب وہ 15 سال کی تھیں۔ بعد میں انہیں اور ان کی 6 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے غیر اخلاقی سرگرمیوں پر مجبور کیا گیا۔ اسائس اب انسانوں کی خرید و فروخت کی روک تھام کے حوالے سے ایک سرگرم کارکن ہیں اور مختلف فورمز پر جا کر اس مکروہ کام کے حوالے سے شعور اجاگر کرتی ہیں۔ وہ آپ کا بچہ لے کر کسی اور عورت کو اور کسی اور عورت کا بچہ آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگتی نہیں۔ وہ آپ کو یہ کہہ کر بھی ڈراتے ہیں کہ آپ پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے۔ اسائس فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں اور اپنی بیٹی کے لیے انہیں تاوان ادا کرنا پڑا۔ فلم ساز چیلو آلویز ٹیلے کا کہنا ہے کہ یہ کہانی صرف اسائس کی نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں اور یہیں ان کا آمنا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو انسانوں کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسٹیلے نے اس مسئلے کے بارے میں نوجوانوں میں معلومات عام کرنے کے لیے ایک ویڈیو گیم بھی بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق انسانوں کی خرید و فروخت کے اس عمل میں زیادہ تر نوجوانوں کو خریدا جاتا ہے۔ 80% نوجوان جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، جبکہ 20% نوجوانوں سے جبری مشقت کرائی جاتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں حال ہی میں ایک ایسا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے جس میں ڈرائیورز اور بس میں سوار ہونے والے لوگوں کو اس بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ لی باکا لاس اینجلس پولیس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہر سال غیر قانونی طور پر ایسی ہزاروں عورتوں اور بچیوں کو غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو 18 سال یا اس سے کم عمر ہوں، اور ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جو عورتوں اور لڑکیوں کے یہ گروپس بنانے پر مامور ہیں۔ کیلیفورنیا میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے موقع پر ایسا نظام متعارف کرایا جائے گا جس سے انسانوں کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت سے منسلک مجرموں اور گروہوں کو زیادہ سزا دی جا سکے اور گرفتار شدہ مجرمان کو ان کی انٹرنیٹ آئی ڈیز بتانے پر مجبور کیا جا سکے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فیس بک اور کریگز لسٹ یا ایسی دیگر ویب سائٹس پر اس غیر قانونی کام میں ملوث گروہوں اور مجرموں کو پکڑنا ممکن بنایا جا سکے۔ ورہینیا اسائس کہتی ہیں کہ اس صورتحال سے گزرنے والوں کی عزت نفس بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی عزت نفس برقرار رہے اور کوئی بھی آپ سے وہ نہ چھین سکے، کیونکہ ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے۔ اسائس چاہتی ہیں کہ اس حوالے سے دنیا کو بتائیں کہ خرید و فروخت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کی امید باقی رہتی ہے۔ مائک اوسولوون کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔